الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب ذوالجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. یقیناً ایمان دنیا اور آخرت دونوں جہان کی سب سے قیمتی دولت ہے. اس سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے. یقیناً یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کی چاہت اور پیار ہے کہ جو اس نے ہمیں اتنی قیمتی چیز عطا فرمائی. چند باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ پاک مجھے صحیح ڈھنگ سے اپنی بات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ اللہ کی ذات محتاج ہے کہ جو اللہ یوں کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ کیا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے جو اللہ یوں کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اس شرط پر اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ ایک سوال اٹھتا ہے. علماء حضرات نے اس کے کئی سارے جواب دیے ہیں. آپ کی آسان فہمی کے لیے میں عرض کرتا ہوں. یہاں ان تنصروا اللہ، یہاں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. علماء فرماتے ہیں یہاں ایک مضاف مقدر ہے جو دین اللہ ہی ہے. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وہی سوال پھر سے اٹھتا ہے کہ کیا اللہ خود عاجز ہے اس بات سے کہ وہ اپنے دین کی مدد کرے، جو ہم کو یوں کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اس شرط پر اللہ تمہاری مدد کرے گا؟ تو کیا اللہ عاجز و بے بس ہے؟ جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات صمد ہے، الذی لا یحتاج الی شیء وَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ، ہر چیز جس کی محتاج ہے اور وہ کسی کی محتاج نہیں ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ کیا اللہ نعوذ باللہ عاجز ہے اپنے دین کی خود مدد کرنے سے؟ بہرحال علماء نے بہت سارے جواب دیے ہیں. ایک جواب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. یقیناً اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے اور چاہے تو خود اپنے دین کی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور مدد بھی کر سکتا ہے. لیکن اس دین کی ذمہ داری چونکہ اللہ پاک نے ہمارے اپنے کاندھوں پہ رکھی ہے، اس وجہ سے اللہ یوں فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ورنہ اگر اللہ تعالی چاہے تو دین کی حفاظت خود کر سکتا ہے اور اللہ پاک نے کی ہے. اور اللہ یوں فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر آپ کا رب چاہے تو پورے کے پورے انسان مسلمان بن جائیں، ایک امت بن جائیں. اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی ذات محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے دین کی مدد ہمارے ذمے اس لیے رکھی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کام کو ہم خود اپنے کاندھوں پہ رکھ کے آگے بڑھیں، ہم خود اس کام کو لے کے چلیں۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نصرت دین کا، اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو سنوارے، اپنے آپ کو سدھارے، اس میں جو کمیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرے، صوم و صلات کا پابند بنے۔ اس کے بعد پھر دوسرے آتے ہیں، پھر دعوت میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے، سب سے پہلے اپنے گھر والے۔ تو نصرت دین کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنوارے، اپنے آپ کو نیک بنائے۔ یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اللہ کے دین کی مدد بہت سارے طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے دین کی مدد یہ ہے کہ اللہ کا دین دوسروں تک پہنچے، اللہ کا دین دیر تک باقی رہے، اللہ کا دین دور تک پھیلے، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اور اس میں جتنے بھی راستے تقاضے آئیں سب پہ انسان چلے، اور ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ خود انسان نیک بن جائے، خود انسان نیک بن جائے، پھر اپنے گھر والوں کو ہدایت کرے، باہر والوں کو ہدایت کرے، واعظ و نصیحت، تقاریر، کتب، ان چیزوں کے ذریعے اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ نصرت دین ہے۔ اللہ پاک یوں فرماتا ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میری اور آپ کی بقا، مسلمانوں کی بقا نصرت دین کے ساتھ موقوف ہے، دین کی بقا کے ساتھ موقوف ہے۔ اگر دین باقی رہے گا تو یقیناً ہم باقی ہیں، اور دین باقی نہ رہے گا تو ہم بھی فنا ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے پاؤں تب جمائے گا جب ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ پاک ہمیں بھی کامیاب کرے گا۔ آج لوگ پریشان ہیں، تشویش میں مبتلا ہیں کہ کس طریقے پر مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پیسا جاتا ہے، مسلمانوں کے اوپر آخر کس طریقے پر ظلم کی چکیاں چلتی ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے اوپر کتنے بھی بڑے مصائب، ظلم و ستم آنے لگ جائیں، زمینیں پھٹنے لگ جائیں، آسمان ان پہ عذاب برسانے لگ جائے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے اس کو سمجھیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ محض دین نہیں ہے، یہ دین کے حصے ہیں، یہ دین کے شعبے ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، مثلا نماز ہی کو لے لیں، ابھی نماز پڑھتے ہیں، مکروہ اوقات میں، طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت،
زوال کے وقت، ان 3 اوقات میں نماز نہ پڑھنا یہی دینداری ہے۔ ان 3 اوقات میں نماز نہ پڑھنا ہی دینداری ہے۔ ان کے علاوہ اور اوقات میں نماز پڑھنا دینداری ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین نام ہے اللہ کی ماننے کا، اللہ کی ماننے کا نام دین ہے۔ نماز بذاتی ہی نماز دین نہیں ہے، وہ دین ہے اس لیے کہ اس سے اللہ کا ایک حکم پورا ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم ماننا یہی دین ہے۔ اللہ کی مان کے چلنا یہ دین ہے۔ جیسے نماز کو بھی پڑھنا مکروہ اوقات میں نہ پڑھنا دین ہے۔ ابھی رمضان کے روزے ہیں اور اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا نماز، حج، زکوٰۃ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے لیے نہیں ہیں؟ جو اللہ یوں فرماتا ہے کہ روزہ تو میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، تو کیا ان کا بدلہ اللہ پاک خود نہیں دے گا؟ یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ان کا ثواب بھی اللہ پاک خود ہی دیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے نماز کا اور دوسرے نیک اعمال کا اجر و ثواب دلوائیں گے، لیکن روزے کے بارے میں خصوصیت علماء نے اس کے اوپر خوب کلام کیا ہے، لیکن ایک کلام آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں، جو ہمارے حضرت نے ہمیں بتلایا، ہمارے سامنے وضاحت فرمائی۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا محمد اسجد صاحب فرماتے ہیں کہ روزہ نہ رکھنا یعنی نہ کھانا نہ پینا یہ اللہ رب ذوالجلال کی صفت ہے۔ اللہ کی صفت ہے نا، اللہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، یہ تو اللہ کی صفات ہے۔ ایسے ہی جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے بچا رہتا ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں سے کچھ حصہ گویا کہ اس کو ملا ہے، کہ جیسے اللہ بالکل نہیں کھاتا ایسے یہ شخص صبح سے شام تک کھانے پینے سے بچا رہتا ہے۔ تو یہ کام بالکل ایسے ہے جیسے اللہ یوں فرماتا ہے کہ روزہ تو بالکل ایسے ہے جیسے میرا کام، جیسے میرا اپنا کام۔ کوئی شخص ایسا کام کرے جس کو میں کرتا ہوں تو میں کیا کہوں گا کہ بھائی آج تو آپ نے میرے جیسا کام کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ یوں فرماتا ہے الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے، روزہ تو بالکل ایسے ہے جیسے میرا اپنا کام۔ جیسے اللہ رب العزت نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، مطلب نہ کھانا نہ پینا یہ اللہ کی صفت ہے، اور جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ اللہ کی صفت کے مشابہ ہوا۔ اب یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں، اللہ کی ذات و صفات میں نہ تو اللہ کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اللہ کا ذات و صفات میں کوئی مثل ہے۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک تو ہے اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا، اللہ فرماتا ہے اللہ کے جیسی بھی جیسی، اللہ کے جیسی کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو بندہ روزہ رکھ کر بالکل اللہ رب العزت کی صفات کے مشابہ نہیں ہوتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ اللہ کی صفات مخلوق میں ہیں یا اللہ کے جیسا کوئی ہے، ذات و صفات میں اللہ کے جیسا کوئی ہے، تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ ذات کے اندر بولا تو ذات میں شرک کیا، صفات میں بولا تو صفات میں شرک کیا۔ اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں
کہ اللہ رب العزت کی ذات ایسی نہ کھانے والی، ایسی نہ پینے والی ذات ہے کہ جس نے نہ کبھی کھایا ہے، نہ کبھی کھاتا ہے اور نہ کبھی کھائے گا، لیکن ایک مسلمان صبح سے غروب آفتاب تک چونکہ کھانے پینے سے بچا رہتا ہے، تھوڑی دیر بچا رہتا ہے، یہ بالکل ہو بہو اللہ کی صفت کے جیسا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے کھانے پینے سے بچا رہنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ روزہ تو بالکل ایسے ہے جیسے میرا اپنا کام، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ بعض علماء حضرات نے فرمایا یہ اجزی نہیں ہے، اجزا ہے، وَأَنَا اجزا، کہ اس کے بدلے میں خود اپنے آپ کو دے دوں گا۔ جس شخص کو بدلے میں سب سے بڑا بادشاہ مل جائے، اس کو رعایا کی یا اس بادشاہ کی ملکیت میں سے کسی چیز کی پرواہ ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو میں خود بدلے میں اپنے آپ کو دوں گا۔ اللہ رب العزت روزے کا اتنا بڑا ثواب عنایت فرماتے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تمام نیک اعمال کا ثواب اللہ پاک فرشتوں سے دلوائیں گے، لیکن روزہ کے بارے میں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ میں خود بدلہ دوں گا، میں خود بدلہ دوں گا۔ روزہ کا ثواب اللہ پاک خود عنایت فرمائیں گے، لیکن روزہ کے بارے میں بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں، چند دنوں میں عید کے دن، بقرہ عید کے دن اور مزید 3 دن ایام تشریق کے، ان دنوں میں روزہ رکھنا بالکل ممنوع ہے، حرام ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا یہ محض دین نہیں ہے، اصل میں دین اللہ کی ماننا ہے۔ کچھ دنوں میں روزہ رکھنا اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اور کچھ دنوں میں روزہ نہ رکھنا یہ بھی اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک نے بے شمار فضائل، انوار، برکات نزول فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس ماہ کے بارے میں یوں فرمایا کہ اس میں چند کام تمہیں ضروری کرنے ہیں، اور کچھ کام کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا۔ جو ضروری کام ہیں وہ کیا ہے؟ جنت کے حصول کی دعا کرنی ہے، اور جہنم سے براءت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں جہنم سے محفوظ فرما اور جنت کا مستحق بنا۔ ایک بہت ہی جامع دعا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے، اگر نمازوں کے بعد وہ پڑھ لی جائے تو بہت زیادہ مفید ہے۔ اللہم انا نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، کہ اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ چاہتے ہیں۔ تو ایک چیز سے یعنی کہ جہنم سے پناہ مانگنی ہے اور جنت کے حصول کی دعا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ 2 چیزوں کی کثرت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کے معنی ہے مغفرت چاہنا، مغفرت مانگنا، اللہ سے بخشش مانگنا کہ اللہ معاف کر دے، یہ استغفار ہے۔ اب ہم اس کو اپنی زبان میں کہیں کہ اللہ معاف کر دے، اللہ تو ہی سب کچھ ہے، اللہ معاف کر دے، یہ استغفار ہے، اللہ سے مغفرت مانگنا ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم اس کو چاہے کسی اور زبان میں کہہ لیں، مثلا عربی میں استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، یا جس کے پاس اس سے بڑا استغفار آتا ہو وہ بڑا پڑھ لے۔
अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जिसके पास जो आता हो वो इस्तिग़फ़ार पढ़ लें। सबसे छोटा इस्तिग़फ़ार अस्तगफिरुल्लाह इतना है, या फिर अपनी ज़ुबान में कह लें कि अल्लाह मैं तुझसे मग़फ़िरत चाहता हूँ। बहरहाल इसकी इस महीने में कसरत करनी है, सबसे ज़्यादा इसको पढ़ना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहू मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब। जो शख्स इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ ले, अल्लाह पाक उसके लिए हर तंगी से निकलने की राह बना देंगे। व मिन कुल्लि हम्मिन फ़रजा, हर गम से उसको निजात अता फरमाएंगे। व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे कि जहाँ से उसने गुमान भी नहीं किया होगा। आज के वक्त में सबसे बड़ा मसला रिज़्क़ का लोगों के लिए बना हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो इस्तिग़फ़ार की कसरत करेगा, इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेगा, अल्लाह पाक उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देंगे कि उसने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। ऐसी जगह से रिज़्क़ बंदे को गुमान भी ना हो। इसका एक वाक़या तारीख़ में मिलता है। गालिबन हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगल में अपनी हाजत से फ़ारिग़ होने के लिए जाते हैं, और जब जाते हैं तो वहाँ उनके सामने एक चूहे का बिल होता है। उस बिल में से एक चूहिया आती है और अपने मुंह में एक दीनार दबा के लेके आती है। दीनार सोने का सिक्का, एक दीनार अपने मुंह में दबा के लेके आई और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने लाके रख दिया। उसने कई मर्तबा ऐसा किया, वो बार बार सोने का सिक्का अपने मुंह में दबा के लाती और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने लाके रख देती। और अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको देखते, वो आपको बड़े ताज्जुब से सर उठा के देखती कि अल्लाह के बंदे जो कुछ था वो सब ला के रख दिया, अब यहाँ क्यों बैठा है। गोया ज़ुबान हाल से वो यूँ कहती है। फिर उसके बाद आखिर में उस चूहिया ने उन दीनारों की जो थैली थी वो अपने बिल में से लेके आई है और हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ला के रखी हैं। बहरहाल हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताज्जुब से उनको देखते हैं। फिर कुछ देर के बाद उनको उन दीनारों को उठाते हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होते हैं और सारा माजरा बयान करते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र, ये तुम्हें ऐसी जगह से रिज़्क़ है कि जहाँ से तुमने गुमान भी नहीं किया। अल्लाह पाक ऐसे भी रिज़्क़ देता है। बहरहाल फ़ज़ाइल लवाज़िमात के साथ ख़ास हैं। जिस चीज़ के साथ जो कोई फ़जीलत बताई गई है उसी चीज़ पे वो फ़जीलत हमें मिल सकती है। इसके अलावा हम चाहें कि भाई हम करें कुछ नहीं और हमें मिल बहुत कुछ जाए, तो भी रमज़ान का महीना है, इसके लिए भी ये नेकियों का सीज़न है। इसमें हम बहुत थोड़ा सा कुछ करके बहुत ज़्यादा कुछ कमा सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब को अमल की सआदत से नवाज़े।